نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے دو گروہوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک گروہ ہے جو کافر ہیں اور جنہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے بات نہیں مانی، یعنی انہوں نے یہ کہنا ہے کہ کوا سفید ہی ہے، یہ طے کر لیا ہے کہ جو بھی دلائل ان کے سامنے آ جائیں وہ بات نہیں مانیں گے۔ تو اس جرم کی پاداش میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر کانوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے اور اب ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہی نہیں رہی۔ اور دوسرا گروہ جو منافقین کا گروہ ہے، اسی میں سے ان کافروں میں سے ایک گروہ جو ہے منافقین کا جو بظاہر وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایمان والے نہیں ہیں اور ان کی ہمدردیاں اصل میں کفار ہی کے ساتھ ہیں۔ اب ان دونوں گروہوں کی مثال یہاں پہ دو واقعات، دو مثالوں سے اللہ نے سمجھایا ہے کہ ان کا حال کیا ہے ان دونوں گروہوں کا۔ جو پہلا گروہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے کمثل الذی، اس مثال کی طرح ہے استوقد نارا، جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے اس کے ارد گرد اس کے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے اس کی بینائی چھین لی، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اس کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ سُمٌّ بُكْمٌ، یہ بہرے ہیں، بُكْمٌ گونگے ہیں، عُمْيٌ اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ ان کفار کی مثال ہے، یعنی وہ کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی۔ یہ آگ جلانے والے کون ہیں؟ آگ جلانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، روشنی کرنے والے۔ یہاں آگ سے مراد روشنی ہے کہ انہوں نے ایک روشنی کی تھی، اس روشنی کا یہ انتظار کر رہے تھے، اس کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ آخری نبی بھیج ہمارے اندر، لیکن حسد کی وجہ سے فرمایا کہ جب وہ روشن ہو گئی، ماحول بھی روشن ہو گیا، تو وہ گونگے بہرے اندھے بن گئے، تو انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی مثال جو اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنے کان بھی بند کر لیے، آنکھیں بھی بند کر لیں اور بالکل گونگے بہرے اندھے بن گئے تاکہ یہ روشنی ان تک نہ پہنچے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا پاداش یہی ہے کہ ان پر مستقل مہر لگا دی جائے تاکہ وہ پھر کبھی بھی اس کو قبول نہ کر سکے۔ تو یہ مثال اس کی ہے، یعنی دیکھیں جنگل میں جب بالکل اندھیرا ہو تو اس وقت آگ بھی روشن کی جاتی ہے تو کافی روشنی ہو جاتی ہے، لوگ اس میں راستہ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی جنگل کے اندر راستہ تلاش کرنے کا ایک ذریعہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو لکڑیاں ہیں، خاص قسم کے درخت کی لکڑی کو جلایا جاتا ہے اور اس کی روشنی میں لوگ اس کو ٹارچ کی طرح، شمع کی طرح لے کر چلتے ہیں اور راستہ نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے جس بات کے منتظر تھے، جس روشنی کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہم نے ان کو بھیج دی، انہوں نے ماحول کو روشن بھی کر دیا، لیکن جب ماحول روشن ہو گیا انہوں نے دیکھنے سے انکار کر دیا۔ اب اس میں سورج کا قصور نہیں ہے، یعنی سورج نکل آیا کوئی اپنی آنکھیں بند کر لے تو سورج کا قصور تو نہیں ہے، وہ خود ہی اس نے دیکھنے سے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ فرمایا ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ خود ہی انہوں نے دیکھنے سے آنکھیں بند کر لیں، چنانچہ یہ روشنی کو دیکھ سکتے ہی نہیں اب، اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ اب دوسری مثال جو ہے، دوسرا گروہ جو منافقین کا، فرمایا کہ ان کی مثال او کصیب من السماء، ان کی مثال ایسی ہے یا جیسے کہ بارش ہو آسمان سے، فیہ ظلمات، اس بارش میں اندھیرا بھی ہو، ورعد اور کڑک بھی ہو، وبرق اور بجلی بھی ہو۔ کبھی ہم چلتے ہیں گرج چمک سے جو بارش ہوتی ہے،
بجلی بھی کڑکتی ہے، بادل بھی گرجتے ہیں۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو وہ اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں دے ڈالتے ہیں، من الصواعق، اس کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہاں پہ بارش کیا ہے؟ یہاں پہ بارش سے مراد ہے قرآن مجید۔ ایک قرآن مجید کی بارش اللہ نے ان پر برسا دی، ہدایت کی بارش برسا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، وہ ان کو عطا فرما دیے۔ لیکن اس گروہ کی مثال ایسی اللہ فرماتے ہیں کہ جب بارش برستی ہے تو اس میں بیچارے کنفیوز ہو گئے ہیں، کیونکہ اس میں چمک بھی ہے، کڑک بھی ہے۔ اس میں چمک اور کڑک سے مراد وہ تکلیفیں ہیں جو قرآن مجید کو قبول کرنے کی صورت میں اس معاشرے میں پیش آ رہی تھی، یعنی ان تکلیفوں کی وجہ سے یہ اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں، اور پھر یہ انہوں نے سوچا چلو اس کو سنتے ہی نہیں، اپنے کالوں میں انگلیاں ٹھونس لیں تاکہ یہ آواز ہم تک پہنچے ہی نہ۔ یہی صورتحال ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یعنی مسلمانوں کے اندر بھی منافقت کا دور دورہ ہے، یعنی مسلمان ظاہری طور پر تو اعلان نہیں کرتے کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا، عملاً انکار کرتے ہیں، یعنی عمل اس کے بالکل خلاف ہوتا ہے، عملاً خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور عملاً کانوں میں یہ بھی انگلیاں ٹھونسے رکھتے ہیں تاکہ کوئی ہدایت کی بات ان تک نہ پہنچ جائے گی تو عمل کرنا پڑے گا، تو بہتر ہے بات کو سنا ہی نہیں جائے۔ یہی منافقین کا حال تھا کہ قرآن مجید جب سنتے تو دل کرتا مان لیں، بڑی پرزور دعوت تھی، بڑا اس کے اندر اثر تھا، تو پھر اس سے بچنے کے لیے یہ کہتے کہ چلو اس کو سنو ہی نہ، کیونکہ اس کو سنیں گے تو اس کے اندر رات بھی ہے، کڑک بھی ہے، بجلی بھی ہے، یعنی وہ تمام مصیبتیں، وہ تمام مشکلیں پیش آئیں گی جو قرآن مجید پر عمل کرنے کی صورت میں اس معاشرے میں پیش آتی تھی اور آج بھی آتی ہیں۔ تو یہ آج نہیں آتی، آج بھی آتی۔ آج بھی مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بھی جو شخص اس بات کا فیصلہ کر لے کہ اس کو قرآن اور سنت پہ چلنا ہے، تو اس کے لیے بھی رات بھی ہے، برق بھی ہے، بجلی بھی ہے، کڑک بھی ہے، اندھیرے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اسے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر وہ اس کے لیے تیار ہو کر اس راستے میں چلے، اس کو یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، فرمایا کہ جب بجلی چمکتی ہے، آپ نے بھی ذرا اس فینومینا پہ غور کریں نا، بجلی چمکتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے پورا ماحول روشن ہو جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا، دور دور تک انسان کو چیزیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ چند سیکنڈ ہوں، 2-4 سیکنڈ ہوں، لیکن چیزیں نظر آتی ہیں، اور انسان کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہیں یہ بجلی میرے پر نہ پڑ جائے، میری آنکھیں نہ اچک لے جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کا حال بھی یہی ہے کہ قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی بصارت کو لے جائے، ان کی آنکھوں کو کچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب یہ بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے، تھوڑا سا چل لیتے ہیں۔ اس سے کیا مراد تھی کہ جب تھوڑی سی ہدایت کی بات سمجھ آتی تھوڑا سا چل لیتے، اور جب یہ مسلمانوں پر فتوحات ہوتی، دنیاوی فتوحات ہوتی، تو مال و دولت کے چکر کے اندر بھی تھوڑا سا مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے، اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا قاموا، تو یہ کھڑے ہو جاتے، اور جب مسلمانوں پر بھی وہ ظاہری فتوحات نہ ہوتی اور مشکلیں آتی، تکلیفیں پیش آتی، تو یہ بھی ایمان کو قبول کرنے میں، آگے بڑھنے میں رک جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ان کی سماعت اور بصارت کو وہ ویسے ہی لے جاؤں جیسے دوسرے کفار کی لے کے گیا، جیسے جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس بات کی قدرت رکھتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارا لیے پیغام یہ ہے کہ اگر ہم نے بھی پورے کے پورے قرآن پر، پورے کے پورے دین پر عمل کرنا نہ شروع کیا، تو ہمارا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے کہ اللہ جو رہی صحیح دعوت ہے، جو رہی صحیح ہدایت ہے ہمارے پاس، اس کو بھی لے جائے، اور ہم بھی اسی جگہ پر کھڑے ہو جائیں کہ پھر دعوت کو قبول کرنے کا ہمارے اندر وہ مادہ ہی نہ رہے۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا ایک پاؤں آج کل دنیا کے اندر ہے اور ایک پاؤں دین کے اندر ہے، یعنی عام طور پر یہ حال ہوتا ہے کہ دروازے میں کھڑے ہیں، ایک پاؤں باہر ہوتا ہے، ایک پاؤں اندر ہوتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے ان کی کہ جس طرف سے نفع ملے ادھر ہم چلے جائیں، نفع دنیا کا نظر آتا ہے، تو اس لیے یہ کہتے ہیں اللہ والے، یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوشش کرو کہ موت سے پہلے پہلے جو پاؤں تمہارا اس دروازے سے باہر ہے نا، اس کو بھی اندر کر دو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے اندر والا پاؤں بھی باہر نکال دے، تو پھر تو بڑا معاملہ خطرناک ہو جائے گا۔ تو موت سے پہلے پہلے ہمیں پورے کے پورے دین کے اندر آنا ہے، ورنہ یہاں پہ جو منافقین کی جو مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ ہم پر بھی صادق آئے گی۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ چاہے گا تو ہماری سماعت، ہماری بصارت بھی اللہ
ختم کر دے گا، یعنی ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر بھی ختم ہو جائے گی اگر ہم نے اپنا باہر والا پاؤں بھی دین کے اندر کرنے کی کوشش نہ کی۔ یہ کوشش ہمارے ذمے ہے، کوشش کرنے والوں کو اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں، اور جو کوشش بھی نہیں کرتا اس کے بارے میں خدشہ ہوتا ہے کہ اس کا اندر والا پاؤں بھی دروازے سے باہر نہ ہو جائے اور وہ اللہ کے حضور ایسا نہ ہو کہ وہ غیر مسلم ہو کر فوت ہو۔ اللہ پاک اس سے محفوظ کرتا ہے۔